السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ. اوکے، تو یہ ہے شارٹ دورہ قرآن پارہ نمبر 17. تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ جب قیامت کے نزدیک لوگ جائیں گے، لیکن وقت تو آ رہا ہوگا لیکن لوگ جو ہے وہ غافل ہوں گے اس چیز سے، یعنی کہ ان کو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہوگی. ہاں جی، پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، زمین اور آسمان کی. اللہ سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے. جی، تو پھر بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اور جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو، اسپیشلی دین کے حوالے سے یا دنیا کے حوالے سے، تو ہمیشہ سوال کیا کریں، پوچھا کریں. بے جا سوال نہ کیا کریں، جن میں مطلب کوئی فائدہ ہی نہ ہو. اچھے سوال کیا کریں جس سے آپ کے نالج میں برکت ہو جائے، اضافہ ہو جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر قرآن میں کیوں کیا؟ تاکہ ہم عبادت کر سکیں. اور یہ جو آسمان زمین ہے، یہ کوئی ایسے تھوڑی اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ بھی کسی مقصد کی وجہ سے آئے ہیں. فرشتے بھی ہیں، دیکھیں اللہ نے وہ بھی ایسے تو نہیں پیدا کیے. اور آپ کو پتہ ہے فرشتے صبح سے لے کے رات تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پڑے رہتے ہیں، اور پھر بھی وہ تکبر نہیں کرتے. اور ہم چھوٹی سی عبادت کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جی بڑا مار کما لیا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر نبی دنیا میں آئے اور آ کے یہی بولا کہ صرف اللہ کو مانو اور اسی کی عبادت کرو. کیونکہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ شرک کرتے، بت پرستی میں پڑے رہتے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی باتیں کرتے کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹیاں اور بیٹے ہیں، جبکہ اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ تو واحد ہے، اللہ تو ایک ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ کو ایک ماننا ہے اور فکر کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس بارے میں، اور سمجھنا ہے ہر چیز کو. اس کے بعد جی بتایا جا رہا ہے مرنے کے بارے میں، یعنی موت. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذات نے موت کو چکھنا ہی چکھنا ہے. ہم سب نے مر جانا ہے، ہر چیز نے مر جانا ہے. صرف اور صرف ایک اللہ نے رہ جانا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہیں، کنگ ہیں، اور وہ ہمیشہ رہیں گے. اور وہ کہیں گے اور ہے کوئی؟ ہاں، رہتا ہے کوئی؟ اللہ تعالیٰ سب کو موت دے دیں گے، موت کو بھی موت دے دیں گے قیامت میں جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا. پھر ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور جلدی جلدی کام نہیں کرنے، کیونکہ جلدی جو ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، تاکہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ. آپ کو پتہ ہے آپ نے ایک ذرہ برابر بھی، یعنی ایک رائی کا دانہ جو ہے نا، یا گندم کے دانے برابر بھی اگر آپ نے نیکی کی، مٹی کا چھوٹا سا اسپاٹ کر لیں، ڈاٹ کر لیں، اس کے برابر بھی اگر آپ نے نیکی کی تو اللہ اس کا اجر دیں گے. اور اگر اس کے برابر بھی آپ نے کوئی برا کام کیا تو اس کا بھی ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر بات ہو رہی ہے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے بتوں کو توڑا تھا. تو یہ سٹوری کیا تھی، یہ آپ کو جلدی جلدی نا اذان سناتے ہیں اور پھر تھوڑی سی دعا بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی. اور جب حضرت ابراہیم، ان کے بابا جو ان سے تھے، وہ بت بناتے تھے اپنے ہاتھوں سے، تو نا حضرت ابراہیم کہتے تھے بابا ان کی لوگ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو پھر کہتے ہیں یہ ہمارے رب ہے. تو پھر جب حضرت ابراہیم جوان ہو گئے تو ان کو وہ اچھا نہ لگا، وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے. تو پھر وہ نا ایک پہاڑ کے اوپر نہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا. آسمان کی طرف دیکھتے دیکھتے چاند نظر آیا. ان کو لگا یہ میرا رب ہے. پھر وہ ڈوب گیا. پھر وہ ڈوب گیا، اور پھر چاند آ گیا. نہیں، پھر تارا آ گیا. پھر وہ بھی ڈوب گیا. پھر سورج نکل آیا، وہ بھی ڈوب گیا. اور پھر بولا حضرت ابراہیم نے کہ یہ میرے رب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ تو ڈوب جانے والے ہیں. تو تب اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دینے والے تھے. تو پھر کیا ہوا، پھر انہوں نے آ کے حضرت اپنے باپ کو بھی سمجھایا، لیکن کوئی نہ مانا. لوگوں کو بھی بتایا. پھر انہوں نے ویٹ کیا، سارے لوگ میلے پہ چلے گئے، اور انہوں نے پیچھے سے کیا کیا، دعا بتائیں. کلہاڑا لیا. حضرت ابراہیم نے کلہاڑی لی، اور وہ میلے میں جا کے انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا. جو سب سے بڑا والا بت تھا اس کے گلے میں انہوں نے کلہاڑی رکھ دی. پھر جب وہ سارے بندے آئے جو بت کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے کہا یہ تو حضرت ابراہیم نے ہی کیا تھا، مجھے پتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، بت تو کچھ کر نہیں سکتے. انہوں نے ان کو پھر بلایا، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بت توڑے. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، آپ اپنے بت سے پوچھو. تو انہوں نے کہا یہ وہ تو بول ہی نہیں سکتے، نہ ہی سن سکتے ہیں. انہوں نے کہا تو میں کیا کروں. انہوں نے کہا اگر یہ سن نہیں سکتے تو پتہ نہیں کس نے یہ کیا. انہوں نے کہا اگر یہ سن نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ تو سن سکتے ہیں، ان کی عبادت کرو. پھر کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگ نہیں آئے. انہوں نے پھر
پھر ان کو غصہ آیا، انہوں نے پھر کہا ہم ان کو نہ جلا دیں گے. انہوں نے ساری لکڑیاں لی، ان کو جلایا، اور کتنے دنوں تک انہوں نے اس کو کیا اور لکڑیاں ڈالتے گئے. زیادہ ہو گئی، ایک پنچھی بھی نہیں ادھر ٹچ ہو پا رہی تھی. پھر جب پتہ چل گیا یہ زیادہ ہو گیا، انہوں نے ان کو اندر ڈالنے لگے تھے، فرشتے آئے اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا مجھے میرے رب کی رضا چاہیے. تو پھر انہوں نے پھر حضرت ابراہیم جب آگ میں گئے تو ہاتھ اور پاؤں کی رسیاں جل گئی، لیکن وہ نہیں جلے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کونوا بردن سلاما، یعنی کہ تو ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والی ہو جاؤ. اور وہ اتنی دیر لگ رہی بجھنے میں، جب وہ بجھ گئی تب حضرت ابراہیم باہر آئے اور کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ پھر بھی نہ مانے. تو اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے اوپر آگ ٹھنڈی ہوگی، لیکن وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ خالص ایک اللہ کو پکارتے تھے. تو ہمیں بھی خالص ایک اللہ کو پکارنا ہے انشاءاللہ تعالی. پھر بتا رہے ہیں کہ علم اور حکمت سے کام لینا چاہیے. آپ کو پتہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ بچپن سے ہی بڑے سمجھدار تھے اور ان کی بڑی باتیں انوکھی ہوا کرتی تھی. تو وہ لوگوں کے بیچ میں فیصلہ بھی کرنے والے تھے. تو ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے نا حضرت سلیمان، تو پیغمبر تھے، دونوں نبی تھے. تو ان کے پاس کچھ لوگ آئے، بکریوں کا معاملہ ہو گیا. ایک کھیت میں بڑی اچھی فصل تھی اور کسی کی بکریاں ان نے سارا وہ بکریوں نے کھا دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں یہ بکریاں کھیت والے کو دے دیتے ہیں. لیکن حضرت سلیمان نے بولا کہ نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ یہ بکریاں ان کے پاس رہیں، وہ دودھ کھائیں پئیں اور وہ لوگ کھیتی اس کی دوبارہ کریں اور اتنی فصل ہو جائے تو پھر ان بکریوں کو واپس کر دیا جائے. تو یہ فیصلہ بڑا ان کو پسند آیا. پھر حضرت سلیمان جو تھے نا وہ ہواؤں پہ، جنوں کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا جو تھا وہ مسخر کیا، پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے اور جناتوں سے بڑے بڑے کام لیتے تھے. اور ہم لوگ نہیں جنات کو کبھی بھی قابو کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. پھر حضرت ایوب تھے، ایک اور پیغمبر کی بات ہو رہی ہے. یہ ساری سٹوریز آف پیغمبر شارٹ آپ کو سنا رہی ہوں. اور اس میں کیا ہوا، ان کی کھیتی بھی تباہ ہوگی، مویشی بھی مر گئے، پھر ان کی اولاد بھی فوت ہو گئی، ان کی بیوی ایک رہ گئی تھی، بڑا پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی، ساتھ رہیں. بٹ کیا ہوا کہ ایک وقت آیا وہ بھی تنگ پڑی. کیوں تنگ پڑ گئی؟ کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں آبلے پڑ گئے اور اس کے اندر کیڑے آ گئے تھے. ٹھیک ہے، کیڑے پڑ گئے تھے. تو پھر حضرت ایوب کے پاس جو لوگ تھے نا دوست، وہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے نا کوئی سخت قسم کا گناہ کیا ہے جس وجہ سے اتنی بڑی سزا ملی ہے. تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھیک کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی رحمت، پانی، چشمہ پھوٹا، اس سے پیا، نہائے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا الحمدللہ. تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی جلد بازی نہیں کی تھی کیونکہ شکر گزار بندے تھے. پھر بات ہو رہی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی. تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا. قوم جو ہے وہ تنگ کرتی تھی تو چھوڑ کے نکل آئے. تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو اپنے پیٹ میں لے لو. کتنے دن تک وہاں رہے. پھر انہوں نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. تو ہمارے اندر نیکی کو دوڑ کے کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، اللہ سے ڈر اور خوف ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے، اور اللہ کے آگے ہم ایسے سافٹ ہارٹیڈ ہوں. پھر ہے جی یاجوج ماجوج، اور قیامت جب آئے گی نا تب یہ ایسے ہر طرف سے نکل آئیں گے اور ہر چیز کھا جائیں گے، پانی پی جائیں گے. اور پھر قیامت کے زلزلے آئیں گے، اور جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو ماں جو ہے اس کو اپنے بچے کی بھی فکر نہیں ہوگی. پھر انسان کی بات بتائی گئی کہ انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا گیا، ایک پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا گیا، پھر اس کے اندر ہڈیاں آئیں، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا گیا، خون کا لوتھڑا تھا، پھر گوشت چڑھایا گیا، پھر وہ چھوٹا سا بیبی بن جاتا ہے، پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ساری قدرت اللہ کی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے اللہ کی، اور جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے اللہ کے بارے میں. اور جو جنت والے ہوں گے ان کو ملے گا ریشم کا لباس اور سونے کے موتی، اور جو جہنم والے ہوں گے ان کو آگ کا لباس اور کھولتا ہوا پانی. اللہ اکبر. اور مسجد حرام میں شرک اور بدعت نہیں کرنا چاہیے. اور پھر حج کی بات ہو رہی ہے، اس میں پیدل اور سوار ہو کر اللہ کے گھر کا حج کرنا چاہیے. بتوں کی گندگی نہیں ہونی چاہیے، جھوٹی بات سے بچنا چاہیے، اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کا احترام کرنا چاہیے، حج کا جتنے بھی مناسک ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے، اور پھر قربانی کرنی چاہیے اور اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. اور اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے کیونکہ وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، تو ہماری باتیں کیسے پوری کریں گے؟
گے ہماری باتیں تو صرف اللہ پوری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور شرک نہیں کرنا یہ ناقدری ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو طاقت والا ہے اس کی عبادت کریں. تو اس بارے میں جو پوائنٹ ملتا ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی موت کو یاد کرنا ہے اور ساتھ قیامت کو یاد کرنا ہے اور اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے، یعنی اچھے اعمال کرنے ہیں اور آخرت کی تیاری کرنی ہے اچھے اعمال کے ساتھ. آئی ہوپ آپ کو پارا پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.